بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، یہ جو ایام حج ہیں اور قربانی کے جو دن ہیں، تو جو لوگ حج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے اپنے در پر، تو وہ وہاں موجود ہیں، لیکن باقی لوگ جو دنیا کے مختلف ممالک کے اندر رہ رہے ہیں تو لازمی ہے وہ بھی اس سارے عمل کے اندر ایک طرح سے شریک ہوتے ہیں، اور ان کی جو شرکت ہے وہ عید کا جشن تو مناتے ہیں، عید کا تہوار تو مناتے ہیں، لیکن اس عید میں وہ اپنی خواہشات کی قربانی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اور وہ دوسروں کی جو پرابلم ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی قربانی دیتے ہیں۔ اور یہ جو قربانی ہے اس کا فلسفہ، اس کے جو احکامات ہیں، بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ جو تم قربانی کرتے ہو تو ہم تک نہ اس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس قربانی کا خون پہنچتا ہے، ہمارے تک صرف ایک ہی چیز پہنچتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ۔ یہ تقویٰ اصل میں ہر عبادت کا مغز ہے، ہر عبادت کی اصل جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پیچھے تقوی کا انجن نہیں لگا ہوا تو یہ ساری عبادات بے معنی ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں بچتی، کیونکہ حشر کے میدان میں اللہ کے حضور جب آپ پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال سے نہیں، آپ کے ارادوں سے آپ کو اٹھائے گا۔ اور وہ جو بڑی مشہور روایت ہے کہ یوم یبعثکم اللہ یوم القیامت عند النیات، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حشر والے دن آپ کے ارادوں سے اٹھائے گا، آپ کا اصل ارادہ کیا تھا۔ تو یہ چیزیں جاننا بہت ہی اہم ہے۔ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں تو آج کل ٹی وی چینلز پر میں دیکھ رہا ہوں اور اخباروں میں دیکھ رہا ہوں جی، بکرا جو ہے وہ کوئی 1.5 لاکھ روپے کا ہو گیا ہے، اور بھینس جو ہے اس کو پورا پروٹوکول کر کے اور گائے کو پتہ نہیں گلے میں ہار ڈال کے لایا جائے۔ بھائی آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ کن چھچورے کاموں کے اندر آپ نے اللہ کی اتنی بڑی عبادت کو آپ نے اس کا مذاق بنا دیا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ہیں۔ ہم یہ دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر یہ بتانے کے لیے کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم قربانی کر رہے ہیں، اور پھر بعض اوقات تو جان بوجھ کے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور پوری نمود و نمائش کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے ان ساری چیزوں سے باہر نکلیں اور اس اصل کی طرف آئیں کہ یہ کیا وجہ تھی اور کیا بنیادیں تھیں جن بنیادوں کی وجہ سے یہ قربانی دی گئی ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ پینل موجود ہیں محترمہ خانم رضا بطول صاحبہ، اسکالر ہیں، ایران سے فارغ ہیں اور بہت ہی اچھی گفتگو کرتی ہیں۔ بہت شکریہ خانم صاحبہ، آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں جناب مفتی اللہ داد شاہد صاحب، اور مفتی صاحب جامعہ غوثیہ ضیاء العلوم راولپنڈی میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور بارگاہ سید الکونین میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ انصر محمود نوشاہی صاحب، اور نوشاہی صاحب پہلے ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد پروگرام کے آخر میں ہم ان سے نعت بھی سنیں گے۔ تو کون سی ہم سنائیں گے جی؟ تیری شان جل جلالہ۔ بسم اللہ، بسم اللہ کریں، ماشاء اللہ۔ تیری شان اما نوالہ اللہ جل ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جلالہ۔ تیری شان اما نوالہ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ اور جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے، جسے چاہے تو وہ عظیم ہے، جسے چاہے تو وہ عظیم ہے۔ تیری ذرے ذرے میں ہے نمو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ اور میری عاجزی کو کر قبول، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ مجھے رزق
حلال عطا تو کر، تیری شان جلا جلال ہے، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو اللہ جلا جلالہ، تیری شان اما نوالہ اللہ جلا جلالہ، اللہ جلا جلالہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ناظرین، آپ نے حافظ انصر محمود نوشاہی صاحب نے حمدیہ کلام پیش کیا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور علماء کرام کے ساتھ آج کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کے احکامات کیا ہیں۔ وقفے میں ہمیں جوائن کیا جناب مفتی محمود الحسن صاحب نے، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ خانم صاحبہ، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق صاحب پہلے تو بہت شکریہ، اتنا خوبصورت موضوع اور گہرائی والا کہ جس پہ شاید لمحہ فکر انسان کو دینے کی ضرورت ہے کہ در حقیقت وہ عید الاضحیٰ، وہ یوم النحر جس کو ہم اور آپ مناتے ہیں، اور لیکن اس کے اصل رنگ کو ہم نے بدل دیا ہے۔ وہی آپ والے سوال کی بنیادوں کو بدل دیا ہے۔ تو جب ہم کسی چیز کی اصل حقیقت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو معاشرے میں بہت ساری خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اور یوم النحر، عید الاضحیٰ، وہ دن ہے کہ جس دن آپ رب کی رضاؤں کو خرید رہے ہوتے ہیں، رب کی تمام تر معرفتوں کو، رب کی محبتوں کو سمیٹنے کا دن ہے۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں کو دوسری چیزوں سے بدل دیں، کہ مطلب ان کی جگہ کچھ اور کرنا شروع کر دیں، مطلب ان کے الٹرنیٹ کچھ چیزیں کرنے لگ جائیں، تو وہ اجر ہمیں نہیں ملتا ہے، جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے، حالانکہ خواتین کی طرف اس کا رخ نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ صرف مرد پر واجب ہے یا دینی ہے، اس کو خواتین پر نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جناب زہرا کو مخاطب کر کے کہا کہ اے فاطمہ، جان لو کہ جو عید الاضحیٰ ہے اور جو جانور کی قربانی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جب اس کا ایک خون کا قطرہ چوکھٹ پر گرتا ہے، زمین پر گرتا ہے، تو تمہارے وجود کے تمام تر خون کو پاکیزہ کر دیتا ہے، مطلب تمہارے وجود کی پاکیزگی کا نام ہے۔ اور کہا یہ جو خون اور یہ جو گوشت ہے روز محشر ترازو میں 70 گنا بڑھا کر اس کو سوار کیا جائے گا، مطلب تمہارے ایک جانور کی قربانی روز محشر 70 گنا گوشت کے اضافے میں اس کو ترازو میں تولا جائے گا۔ تو یہاں سے ان حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ در حقیقت عید الاضحیٰ کا فلسفہ کیا ہے۔ آغاز میں آپ نے ایک بہت خوبصورت آیت کی کہ نہ ہمارے تک خون پہنچتا ہے، نہ ہم تک گوشت پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے۔ اگر میں قربانی دکھاوے کے لیے کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، وہی بات ہے کہ لے کر آئی ہوں اور جانور کو ذبح کر رہی ہوں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنا اچھا جانور میں نے ذبح کیا ہے، تو کہا جاتا ہے وہ سب ضائع ہے۔ اگر آپ جائیں حضرت آدم کے دور میں، تو ان کے جو 2 بیٹے تھے جناب حابیل اور قابیل، انہوں نے کیا کیا؟ انہیں بھی قربانی کا حکم ملا، لیکن جناب حابیل نے سب سے بہترین جانور کا انتخاب کیا، لیکن حابیل نے کیا کیا؟ پرانی گندم کا انتخاب کیا اور اللہ کی راہ میں دینا چاہی۔ تو اس مقام پر آ کر رب نے جناب حابیل کی قربانی قبول کر لی، اور جس میں ہم سستی دکھا رہے تھے، قابیل نے کیا کیا؟ پرانی گندم کا انتخاب کیا۔ یہاں پر رب کیا بتانا چاہتا ہے کہ جس چیز کا انتخاب تم رب کی بارگاہ کے لیے کر رہے ہو وہ خاص ہونی چاہیے، وہ خالص ہونی چاہیے، وہ اتنی معتبر ہو، کچھ بنیادوں پر قائم ہو تاکہ وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو عید الاضحیٰ کے فلسفے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی نیت کتنی خالص ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ قربانی کرنی ہے، تو اس میں کتنی پرسنٹ ایسی آپ کی سوچ ہے جو رب کی جانب ہے، اور کتنے پرسنٹ یہ ہے کہ آپ کو دنیا والوں کی رضا چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ عید الاضحیٰ میں ہمارے لیے رب کی نیت کتنی ضروری ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ
آپ قربانی کرنے جا رہے ہیں، آپ بکرا بھی خرید رہے ہیں، آپ قصائی بھی تلاش کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس روحانی فکر سے غافل ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ محض ایک رسم پوری کر رہے ہیں، اس رسم کے پیچھے وہ روحانیت موجود نہیں۔ اچھا مفتی اللہ داد شاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ عموماً ہمارے ہاں یہ ہے کہ قربانی شروع ہوتی ہے، مطلب ہے کہ عید کا پہلا دن ہے، دوسرا دن ہے، تیسرا دن ہے، تو عموماً لوگ پہلے دن ہی قربانی کرتے ہیں، اور کچھ بہت کم تعداد لوگوں کی ایسی ہوتی ہے جو دوسرے یا تیسرے دن کرتی ہے، لیکن کچھ لوگ 7 دنوں تک بھی قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا رہنمائی کریں کہ قربانی کے جو ایام ہیں وہ کون کون سے ہیں جنہیں ایام نحر کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاہ جی۔ جو قربانی ہے اور قربانی کے جو دن ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 مغرب تک۔ اگر کوئی شخص ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب تھی، صاحب استطاعت تھا، کسی بھی وجہ سے وہ ان 3 دنوں میں قربانی نہیں کر سکا، وہ کہتا ہے جی اگلے ہفتے کر لوں گا اور اس سے ڈبل کر لوں گا، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اگر کسی شخص کے اوپر قربانی واجب تھی اور کسی بھی وجہ سے وہ نہیں کر سکا تو اب اس کے اوپر ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہ بکرا خریدے یا بیل خریدے یا اونٹ خریدے اور جا کے کہے کہ میں نے 18 ذی الحجہ کو ذبح کرنا ہے یا 20 ذی الحجہ کو ذبح کرنا ہے، یا کسی دن بھی، کوئی دن بھی ہو سکتا ہے، 1 مہینے بعد ذبح کرنا ہے۔ پھر اس کے اوپر جو واجب ہوگی قربانی، اس کے وجوب کے لیے 3 دن ہیں۔ جیسے ظہر کی نماز کے وقت ہی ظہر فرض ہوگی، یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ میں اب عصر کے بعد بھی ظہر پڑھوں گا، ممکن ہے ہو تو جائے وہ قضا پڑھ لے گا، لیکن اصل وقت میں تو نہیں ہوگی۔ لیکن قربانی ان 3 دنوں کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ ان 3 دنوں میں کرے گا۔ اگر کوئی آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ مسئلے مولویوں سے لوگ پوچھتے نہیں ہیں، لوگ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں پڑھ رہا تھا، وہ کہیں بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ ہم لوگ کتابی لوگ ہیں، مطلب مدرسوں مساجد کے ساتھ وابستہ ہے، ہم لمیٹڈ پڑھتے ہیں، تو عام بندہ کدھر پڑھ رہا ہوگا، ایسے پڑھ رہا ہوتا ہے وہ آگے سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا ہاں ہوتا ہے نا، سوشل میڈیا کے اوپر پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں پڑھ رہا تھا، جی آ رہا تھا کہیں، پتہ نہیں کدھر سے آ رہا تھا، ہمیں تو وہ نہیں آ رہا ہوتا جب تک کتاب نہ دیکھیں۔ تو ایسا ہے کہ یہ 3 دن ہی ہے، اگر شریعت سے انحراف کریں گے تو پھر اللہ کا باغی ہوگا، اور اللہ کے باغی تلک حدود اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا اسی کے مطابق آپ نے اسی کے مطابق۔ صاحب اضحیٰ کا معنی بھی یہی ہے نا کہ سورج کا چڑھ جانا، دن کا نکل آنا، تو عید الاضحیٰ رسول خدا نے اسی لیے تو کہا ہے عید الاضحیٰ، اضحیٰ کا مطلب ہے یعنی سورج کی تپش۔ تو کہتے ہیں کہ جب دن آپ کا فجر کا ٹائم گزر جاتا ہے اور جب دن چڑھتا ہے تو وہ اول وقت ہوتا ہے کہ آپ اس وقت قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کریں، تب عید الاضحیٰ کہتے ہیں کہ مکتب تشیع کے ہاں نماز سے پہلے قربانی نہیں ہم نہیں کرتے نماز سے پہلے، نماز کے بعد عید پڑھنے کے بعد ہی ہماری جب سورج نکل آتا ہے تب ہی ہوتی ہے ہماری تبھی قربانی ہوتی ہے، صحیح۔ اور کچھ لوگ اگر عید سے پہلے کریں پھر نہیں، نماز سے ہوتی نہیں ہے نا، نماز سے پہلے ایک صحابی کریں گے، وہ ہوتی نہیں۔ ایک صحابی رسول تھے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اختیار استعمال کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مختار کل ہیں، کیونکہ شریعت تو وہی لے کے آئے، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کعبہ ہے، ہم نے مان لیا۔ انہوں نے کہا کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ میں تو قربانی کر کے آ گیا ہوں، بولتے ابھی تو عید نہیں ہوئی، یا رسول اللہ اور تو میرے پاس بکری ہے ہی نہیں۔ پھر ارشاد میں بس تیرے لیے ہو گئی اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اختیار استعمال، جیسے ایک اور صحابی آیا، وہ اس ٹائم تو صحابی نہیں تھا، وہ کہتے یا رسول اللہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو کیا کیا کام ہوگا، مطلب اسلام آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان دین ارشاد فرماتے تھے تاکہ لوگ راغب ہوں، یہ نہیں کہ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے۔ ارشاد میں 5 نمازیں پڑھنی پڑیں گی، اللہ کو ایک مانو، مجھے نبی مانو، اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو بکریاں چراتا ہوں، پھر نمازیں پڑھتا رہوں، بکریاں تو پھر لوگ مر جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اختیار استعمال فرمایا کہ کتنی پڑھ سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ اگر ہم جیسا کوئی مولوی ہوتا تو کہتا پھر تو جا، تیرا تو اسلام قبول ہی نہیں ہے۔ نظریات ہیں ان کے بارے میں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اہل تشیع کے ہاں نماز عید پڑھی جاتی ہے، اور جیسے ہی سورج کی تپش طلوع ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے
قربانی رب کی بات. ہاں ویسے یہ تو ہے کہ وہ قرآن کی جو ترتیب ہے نا فصلی لربک وانحر، پہلے نماز پڑھنی ہے پھر قربانی. وہ میں عرض کر رہا تھا نا، پھر حضور بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کتنی پڑھ سکتا ہے؟ بولتے یا رسول اللہ 2 صبح شام. اجازت تو 2 پڑھا کر. اب 2 اس کے لیے ہوں گی، ہمارے لیے تو 5 فرض ہے. بنا لے جی کہ دیکھیں نا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے. اگر اس کے اوپر کوئی آ کے استدلال کرتا ہے بھئی ادھر 2 اجازت تھی ہمارے لیے کیوں نہیں ہے، ادھر قربانی نماز سے پہلے جائز تھی تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہے، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا اپنا. اور یہ آپ نے کسی خاص حالت یا کسی خاص فرد کو ایک خاص مجبوری کو استثناء دے سکتے ہیں بالکل. اس کو آپ کوئی عموم اس میں وہ نہیں بنا سکتے. اچھا مفتی محمود الحسن صاحب، یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ہم قربانی کے دنوں کا تعین کرتے ہیں کہ ہاں یہ قربانی کے دن ہیں اور اس میں چیز ہم ذبح کرتے ہیں، عموماً لوگ اس بارے میں بھی کچھ خدشات کا یا تحفظات کا شکار رہتے ہیں کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں تو بعض کا نا اس کی صحت کے حوالے سے بھی کوئی، تو تھوڑا سا بتا دیں کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آپ کے سوال کو میں اپنی گفتگو کے درمیان لاؤں گا جواب کی صورت میں. صحیح. لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قربانی کا آغاز کہاں سے ہوا. صحیح. دیکھیں، ایک ہے اللہ کا حکم اور ایک ہے اللہ کے حکم کی حکمت یا فلسفہ. صحیح. مومن کے لیے اللہ کا حکم مان لانا ضروری ہے، فلسفہ اور حکمت سمجھ آئے نہ آئے یہ ضروری نہیں ہے. اللہ کا حکم مان لینا ضروری ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کرنے کا حکم دیا. صحیح. حضرت ابراہیم کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک یونیورسل پرسنالٹی ہیں اور ایسی ہستی ہیں جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. صحیح. دنیا کے 3 جو بڑے اس وقت مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، ان تینوں کے بڑے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، یہودیت کے بھی بڑے ہیں، عیسائیت کے بھی بڑے ہیں اور اسلام کے بھی بڑے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑی خصوصیات سے نوازا تھا اور ان کو جو عروج ملا وہ ان کی بے مثل قربانی کی وجہ سے ملا. حضرت ابراہیم کی ساری زندگی کمرہ امتحان میں گزری. صحیح. واہ. اور ایسی خلیل اللہ کا خطاب بھی ملا، ساری زندگی ان جاں گسر راستوں میں خرچ کی. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز میرے راستے میں قربان کرو، تو یہ تو حکم تھا. صحیح. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ پیرانہ سالی میں میری سب سے پیاری چیز اور متاع عزیز وہ میرا بیٹا اسماعیل ہے. تو حضرت اسماعیلی کو لے کے چل پڑے قربانی کے لیے. یہاں سے دنیا نے قربانی کا ایک نیا فلسفہ سیکھا کہ جب بھی کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے، تو اپنی بہترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی پوری نیت کی. صحیح. اور وہ چیز عمل میں بھی آ گئی، حتیٰ کہ دنیا کو یہ پتہ چلا کہ قربانی وہ قبول ہے جو اللہ کو پسند ہو. قربانی کا لفظ قربت سے نکلا ہے، اللہ کی رضا کا حصول ہے. تو یہ اس کا سمبولک ایکسپریشن ہے، ایک علامتی اظہار ہے کہ ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں. در حقیقت ہم یہ بتا رہے ہیں اور یا ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ اطاعت ہو بلا چوں چرا، محبت ہو بغیر صلے کے، اور ایثار ہو کہ جس کے لیے کسی قسم کی ہمیں بدلہ لینے کی حاجت نہ ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی بہترین چیز کی قربانی دے کر دنیا کے آخری انسان تک یہ بتا دیا کہ اگر اللہ کی قربت چاہتے ہو تو حکم میں چوں چرا نہ کرو. اب دوسری بات یہ کہ جو قربانی کا جانور ہے، قربانی کے جانور کے بارے میں بھی احکامات ہیں. دیکھیں، قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت کے بارے میں ایک سادہ فلسفہ سمجھ لیں. ہر وہ چیز عبادت ہوگی جس کے بارے میں اللہ نے تفصیلی احکامات بتائے، اور جو خود ساختہ چیزیں ہیں اس میں احکامات نہیں ہیں. مثال کے طور پر نماز عبادت ہے نا، تو وضو کا پورا طریقہ بتا دیا کہ وضو کس طریقے سے ہوگا، پانی کون کون سا استعمال کر سکتے ہیں، اوقات کیا ہیں. اسی طرح قربانی اللہ کا حکم ہے تو اس کی پوری تفصیل سید دو عالم صلی اللہ علیہ نبینا نے بتا دی کہ جانور صحت مند ہو،
کسی قسم کا لولا لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، بے عیب ہو، صاف ستھرا ہو، آپ اس کو اللہ کے راستے میں قربانی کر کے در حقیقت اس علامتی اظہار میں شریک ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریں۔ صحیح۔ ابھی آپ نے بات کی، ماشاءاللہ خود بھی بڑے سمجھدار آدمی ہیں، میڈم کی بات کی جو بڑی اچھی بات ہے، نہیں دلیل قرآن سب سے بنیاد ہے، قرآن سے دلیل آگے چلے گی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز پڑھو پھر نہر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک دن میں 100 اونٹ نہر کیے، اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جانور کو خود ذبح کیا جائے۔ کیوں ذبح کیا جائے؟ کہ تمہارے دل سے ایک تو اس جانور کی محبت یا اس چیز کی نکلے، دوسری بات ہے کہ تمہارے اندر تحور اور بہادری پیدا ہو کہ کل کوئی ایسا وقت آ جائے کہ تمہیں دشمن کی گردن پہ چھری چلانے پڑے تو تمہارا ہاتھ لرزے نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ایک دن میں نہر کی۔ پھر آگے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم کے بارے میں بھی بتایا۔ تو اسلام کا فلسفہ قربانی ایک مکمل فلسفہ قربانی ہے جو کسی فرد کو اس کی ذات سے لے کر عالمی طور پر اللہ اور بندے کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، ہم بات کرتے ہیں قربانی کے حوالے سے۔ اچھا، ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو قربانی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کی آج کل اتنی استطاعت نہیں رہی، تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی مل کے قربانی کر لیں، تو اس میں بھی شریعت ہمیں کیا ہدایات دیتی ہے؟ مجھ سے بات تھوڑا سا بتائیے گا کہ کتنے حصے آپ قربانی کے کر سکتے ہیں اور کس کس جانور میں حصے کیے جا سکتے ہیں؟ جو چھوٹا جانور ہے جیسے بکرا بکری ہو گئے، مینڈا اور اس کی بھیڑ، دمبا یا دمبی، اس میں ایک حصہ ہے۔ اس میں ایک حصہ ہے۔ جیسے اب بڑے جانور ہیں جیسے اونٹ ہو گیا، بھینس ہو گئی، گائے یا بیل ہو گیا، اس میں 7 حصے ہیں۔ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ عموماً ہوتا ہے، یہ 4 بھائی ہیں سارے مل کے تھوڑے تھوڑے پیسے ملا کے ایک حصہ کر رہے ہیں، یوں قربانی نہیں ہوتی۔ اچھا، اصل مسئلہ جو ہے نا، روح ہے نا قربانی کی، وہ روح ہم نے سمجھی نہیں۔ روح تو وہی ہے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا نا، ادھر حکم ہوا کہ بھائی بیٹے کو خواب آیا، حکم بھی نہیں، بولتے میں خواب دیکھ رہا ہوں، صحیح، میں انی اصبحک فانظر ماذا تری، انی ارا فی المنام، ہاں انی ارا فی المنام فانظر ماذا تری، آپ کی کیا رائے؟ آگے جو جواب یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جو حکم ہے کر ڈالیے۔ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف روایات کے مطابق 120 سال عمر ہے، 110 سال عمر ہے یا 100 سال عمر ہے، اور جناب حاجرہ 90 سال یا 100 سال کی عمر۔ اس عمر میں 13-14 پہلے سال امتحان تو یہ تھا کہ اس عمر میں بچہ دیا، بچہ اللہ تعالیٰ نے اس سے دیا، زیادہ بڑا امتحان کیا کہ اب اس کو ذبح کرو۔ اور پھر ذبح یہ بھی نہیں کہ چھوٹے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اب وہ جوان ہو گیا، اب اس نے باپ کے ساتھ چلنا پھرنا ہے، باپ کا دست و بازو بننا بڑھاپے ہے، کا سہارا ہے، باپ کا سہارا ہے۔ اب امتحان آ رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، وہ کیا کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابو آپ چھری چلائیے، اللہ کا حکم ہے تو یہ آپ کا بیٹا انشاءاللہ ایسا صبر کر کے دکھائے گا جو دنیا قیامت تک اس صبر کی مثالیں دے گی۔ یہ جو صبر ہے نا، یہ صبر ہے، یہ علامہ فلسفی ہے، اقبال نے بھی کہا نا کہ یہ فیضان نظر تھا، تھا، مکتب کی کرامت کرامت، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور پھر اصل چیز یہی ہے، اگر خدا نخواستہ آپ 1 منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے تو قربانی بندوں کی ہوتی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے بچے کو ذبح کرتا؟ دیکھنا اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے انسانوں کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے کہ قربانی میں مینڈا کر رہا ہوں یا میں بکرا کر رہا ہوں اور مجھے ثواب اللہ تعالیٰ جوان بیٹے کی قربانی کا دے رہا ہے۔ جوان ایسا سمجھیں کہ جیسے آپ جوان بیٹا اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، اتنا ثواب ہے، اتنی روح ہے اس کے اندر۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بھی ہے، جو قربانی کا جانور ہے اس کی پشت کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی پشت کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں؟ گن نہیں، آپ دمبے کو ہاتھ آج لگائیں، تک کسی نے گنے نہیں، گن سکتے ہی نہیں ایسے ہی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی قربانی کے ساتھ کھڑے ہو، بلکہ اپنی لخت جگر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ آپ اپنی قربانی کے پاس رہو، اس کا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ ہم اہل بیت کے لیے یا سب کے لیے؟ ارشاد فرمایا سب کے لیے۔ یہ ان کے منہ سے جو نکلی بات ہو کے رہی، سرکار فرماتے ہیں کہ خون کا قطرہ بعد میں گرے گا، اللہ تعالیٰ قربانی اس کی پہلے منظور اور مقبول فرما لے گا۔ اب
صحیح میں نماز پڑھتا ہوں پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، حج کرتا ہوں قبول ہے یا نہیں ہے، زکوٰۃ دیتا ہوں ہے یا نہیں ہے۔ قربانی کے اوپر تو مہر لگا دی سرکار نے، خود کھا جائیں، سارا فریج بھر کے رکھ دیں، لیکن کھائیں، آپ کا خون کا قطرہ جیسے ہی گرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر جانور خوبصورت ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوبصورت جانور کا انتخاب کرتے تھے، دکھلاوا نہ ہو، میں خوبصورت مراد صحت مند۔ صحت مند ہو، بے عیب ہو۔ اچھا عیب کا جیسے مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، دنیا جس کو عیب نہ کہے، بالکل اس کے قریب قریب شریعت بھی کہتی ہے کہ وہ عیب نہیں ہے۔ دنیا اگر اس کو کہے نا یہ عیب ہے، مثال کو اس کی ایک آنکھ ہی نہیں ہے تو دنیا اس کو کہے گی یہ کانا ہے، یہ عیبہ جانور ہے، یہ کانا ہے۔ تو جس کو دنیا عیب نہیں کہتی اس کو شریعت بھی عیب نہیں کہتی۔ تو شریعت کا مزاج اور دنیا کا مزاج ایک جیسا ہے، مطلب اگر ہم مزاجاً شریعت کے مزاج جیسے ہو جائیں، شریعت کے تابع ہو جائیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ بالکل دین فطرت ہے۔ بالکل دین فطرت۔ صحیح۔ اچھا یہاں خیر کچھ نوجوان ذہنوں کے اندر سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک جانور ہے نا، جانور سے تو آپ گوشت حاصل کرتے ہیں، زندہ رہے تو دودھ حاصل کرتے ہیں، یا اس کو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھلے اس کی آنکھ نہ بھی ہو یا اس سماعت اس کی ٹھیک نہ بھی ہو، تب بھی تو آپ سارے کام اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ نے مانگی، ہاں وہ پیاری تو نہیں ہے سب سے نا۔ خوبصورت چیز ہے۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی قربانی دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی کا بچہ ایسا ہو عیب والا ہو، آپ کے 2 یا 4 بچے ہیں، ان میں سے ایک لنگڑا ہے، آپ اپنے دوستوں کے سامنے لنگڑے بچے کو نہیں لانا چاہتے، آپ کہتے ہیں یار یہ نہ میرا جو بیٹا ہے ہینڈسم ہوگا لیکن اس کو لے کے اگر وہ لنگڑا بچہ ذہنی طور پر ان باقی تینوں سے زیادہ مستعد ہو، ہاں یہ بھی ہے۔ ہاں ایسے ہیں نہیں، تاریخ میں ہم نے کئی شخصیات کیا میں بات اس میں یہ ہے سمجھنے مطلب والی، دنیا کا ایک یہ بڑا ادب- دماغ ہے اسٹیفن ہاکنگ۔ سمجھنے صاحب والی دیکھیں، بات یہ ہے اس چیز کو دینے کے لیے نا جب کسی ہم پرائم منسٹر ہاؤس جاتے ہیں یا وزیر اعظم کے سامنے جاتے ہیں تو مجھے بتائیں، آپ ایک گفٹ جب کسی کو پیش کرتے ہیں، آپ مجھے دے رہے ہیں یا میں آپ کو تحفہ دے رہی ہوں، تو آپ زیادہ کیا- خوبصورت خوبصورت آپ کبھی بھی کسی بری چیز کا چاہے وہ سستی ہو یا چاہے وہ جو بھی، آپ کہیں گے فریش پیس دے دو، کیونکہ مجھے کسی کو ہدیہ دینا ہے۔ تو نوجوان نسل کے لیے بھی یہی پیغام ہے، جو اب عذر خواہیاں ہم جیسے لوگ پیش کرتے ہیں نا کہ وہ تو بیچارہ جانور ہے، اس کی آنکھ اللہ نے لے لی، خود تو نہیں اس نے نکالی، اللہ کی بارگاہ میں ہم دے سکتے یا ہیں۔ پیدائشی اگر ایسا ہے تو ہاں مطلب یہ سب کچھ جو بھی چیز دیکھیں رب قبول لیکن یہ نا شاید کہ کر بھی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے حضور جب آپ نے قربانی دینی ہے جی تو سب سے بہترین چیز حسن ہونا چاہیے، اس کے اندر نقص کوئی نہیں ہونا چاہیے، اس کی صحت ٹھیک ہونی چاہیے، عمر اس کی پوری ہو۔ عمر کی بھی بہت ہے۔ عمر کتنی ہونی چاہیے؟ قمری اعتبار سے جو عمر ہے، مطلب قمری اعتبار چاند کے اعتبار سے جو اونٹ ہے اس کی 5 سال عمر ہونی چاہیے۔ 5 سال۔ اب یہ کون بتائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں تو جو بیچ رہے ہوتے ہیں وہ تو اس الامان الحفیظ اتنا جھوٹ بولتے ہیں نا، یہ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ بکری کتنے کا۔ ہاں ایسے ہے ہمارے اپنے، حالانکہ ہم لوگ دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے اپنے ساتھ دھوکے ہو جاتے ہیں کہ بکری ہے یا بکرا ہے، دمبا ہے یا دمبی ہے۔ 5 سال کا اونٹ ہونا چاہیے، 2 سال کا بیل، گائے یا بھینس یا بھینسا، اور 1 سال کا بکرا، صحیح۔ اور 1 سال کا ہی دمبا ہونا چاہیے، اصل تو یہ ہے۔ لیکن اگر 6 ماہ کا ہو اور دکھنے میں وہ 1 سال کا نظر آتا ہو، دمبا اور مینڈا جو بھیڑ کا نر ہوتا ہے یا بھیڑ، دکھنے میں وہ اس کو لوگ کہیں کہ یار یہ تو، کیونکہ اس کے اوپر اون ہوتی ہے نا، وہ دکھنے میں اگر 1 سال کا نظر آتا ہے تو اس کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ ایک سوال وہ تھا کہ بھئی مل ملا کے قربانی کرنا، تو یعنی بھینس وغیرہ کے لیے نہیں کہ وہ دکھنے میں اگر لگتی ہے زیادہ عمر، نہ نہ طے شدہ ہے نا۔ طے شدہ۔ اچھا اس میں وہ جو لفظ بول رہے تھے نا دندہ ہو، یہ دانت خود توڑ دیتے ہیں، اتنے ظالم لوگ بھی ہیں۔ دھندہ ہوتا ہے کہ دانت جس کے گر جاتے ہیں نا بھائی، اچھا یہ اس کے توڑ دیتے ہیں، ہاں لگا بھی دیتے ہیں، دم کو لگا دیتے ہیں اگر ٹوٹ جائے تو، ایلفی کے ساتھ یا کسی شے کے یہ ساتھ۔ آج کل بہت زیادہ مسائل ہیں، یہ ہمارے ساتھ بڑے مسئلے یہ مسائل ہوتے بہت اینیمل سرجری کے ماہر ہوتے ہیں۔ سیریسلی دانت توڑ دیتے ہیں یا پھر دانت لگا ہیں۔ اس کا انجینئرنگ کر رہے 2 ہوتے ہیں۔ سال کا ہونا ضروری ہے، وہ دندہ ہو یا لیکن اصول کے مطابق یہ ہے کہ اونٹ 5 سال کا ہو، جی، بھینس گائے یا بچڑا یہ جو بھی ہیں وہ 2 سال کا ہوں، اور بکرا 1 سال۔ بکرا یا مینڈا جو بھی ہے وہ 1 سال کا ہونا چاہیے، لیکن یا مینڈے کی 6 یا مہینے دمبے کا ہے کی، تو 1 سال کا، بکرے کی نہیں 6 مہینے کی، بکری بکرے کی مینڈا نہیں، جو ہے دمبا یا مینڈا جس کے اوپر اون زیادہ ہوتی ہے، اون زیادہ ہوتی وہ دکھنے میں ذرا۔ ہاں یعنی اسے خوراک وغیرہ کھائی ہوئی ہے تو یہ جیسے وہ آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ مل ملا کے قربانی کریں، یہ عموماً ہوتا ہے کہ ہم 4 بھائی ہیں، سارے مل کے 10-10 ہزار ملا کے ایک حصہ ڈال دیتے ہیں۔ یوں اگر قربانی کرنا چاہتا ہے نا کوئی، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ
سارے پیسے ملائیں اور ایک کو وکیل بنا دیں کہ آپ کو دے رہے ہیں پیسے، وکیل نہ بنائیں، آپ کو ہیبہ کر رہے ہیں پیسے، آپ ہی قربانی کرو. اب قربانی ایک ہی کی طرف سے ہوگی، ان تینوں کی طرف سے نہیں ہوگی. تینوں نے مدد تو کر دی اس کی. یعنی اول تو یہ ہے کہ بھینس میں آپ نے 7 حصے بنائے، جی 7 حصوں میں آپ 4 بھائیوں نے ملا کے ایک حصہ بنا دیا، جی تو یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے. وکیل کے ذریعے. لیکن ایک کو مالک بنائیں پیسوں کا، صحیح. وہ مالک کو پیسے اسی کے ہوں گے، حصہ اسی ایک کا ہی ہوگا. بھلے آپ نے سب نے پیسے دے دیے، مطلب اختیار ایک کو دے دیں تاکہ وہ جا کے اچھا جانور خریدے اور پھر وہ قربانی ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے معاشرے میں. ایک دفعہ بھائی ایک سال ابا حضور قربانی کریں گے، دوسرے سال بڑا بھائی، تیسرے سال تیسرا بھائی، اس طرح یوں بھی قربانی کر رہے ہوتے ہیں. یوں بھی نہیں ہے لیکن قربانی. گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو کیا باقی سب کی طرف سے ہو جائے گی؟ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کی میں مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر میرے والد ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم سارے ماتحت ہیں اس کے، ہم ان کے ساتھ معاون ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کماتے ہیں انہی کو دیتے ہیں. اب صاحب نصاب والد صاحب ہی ہیں، ہم نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، ہم نہیں ہیں، ہم سارا کمو کے انہی کو دیتے ہیں، قربانی انہی کے اوپر واجب ہوگی. ہم تو شرن فقیر ہیں، ہم تو صاحب استطاعت ہی نہیں ہے نا. جو صاحب استطاعت صاحب نصاب ہوگا، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7 تولہ سونا کی مقدار رقم موجود ہوگی یا اتنا کچھ موجود ہوگا، اس کے اوپر قربانی ضروری ہوگی. آج کل زیادہ قربانی عورتوں کے اوپر واجب ہوتی ہے، دیکھیں کیونکہ عورتوں آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ عورتوں کے پاس بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک عورت ہے جس کے پاس 3 تولہ سونا پڑا ہوا ہے، 7 نہیں ہے، اور ساتھ کچھ نہ کچھ رقم بھی پڑی ہوئی ہے. اب ان دونوں کو ملائیں تو 52.5 تولہ، کئی 52.5 تولے آ سارے جائیں. پیسے خاتون کے پاس ہی پڑے ہوتے ہیں. چیز ہے وہ شاید تھوڑے ڈفرینٹ مسائل ہوں اس میں ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنا جو ہمارا شریعت کا وہ ایک پہلو ہے وہ بتانا چاہتی ہوں. جو چیز قابل استفادہ ہو جاتی ہے نا، جیسے ہم رنگز پہن لیتے ہیں یا ہم لوگ، ایک چیز ہوتی ہے رکھی ہوئی ہے میں اس کو پچھلی دفعہ بھی یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، قابل استفادہ چیز، میں ایک چیز کو یوز کر رہی ہوں جو آپ کے استعمال میں وہ اس پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو چیز پڑی ہے میری 7 تولہ 10 تولہ، وہ صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کہ اس پہ ہے. میرے پاس اگر 7 تولہ گھر پڑا ہے، میں اس کو یوز نہیں کر رہی، لاکر میں ہے، میرے پاس اپنا بینک بیلنس بھی ہے، تو مجھ پہ قربانی واجب ہے، مجھے دینا ہے. صاحب نصاب ہو گئی نا، جاب بھی اچھی کر رہی ہوں، یہ جو بھی ہے، تو مجھے قربانی دینی ہے. لیکن اگر میرے پاس اتنا ہی سونا ہے جو میں یوز کر رہی ہوں، جو میرے استعمال میں ہے، میرا ذخیرہ نہیں ہے اس پہ کوئی، ٹھیک ہے، یا وہ پڑا نہیں ہوا، تو اس پہ ہماری قربانی. اگر آپ 20 تولے سونا روزانہ پہنتی ہوں تو پھر اس پر نہیں ہوگی؟ 20 تولے کیا مطلب؟ ہاں تو میرے استعمال میں ہے نا وہ چیز. روزانہ کے استعمال نہیں، اگر 20 تولہ پہنتی تو اس کا مطلب ہے میں صاحب استطاعت ہوں، میری انکم ہے، تو مجھے قربانی دینی چاہیے. نہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف 20 تولہ ہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، پھر تو وہ میری ہے نا، میری مطلب میری اپنی ہے، میں استعمال کر رہی ہوں، اس چیز پہ نہیں ہے. یہ چیز ہمارے اس میں ہے، شریعت میں بھی ہے کہ جس چیز کو آپ یوز کر رہے ہیں نا، اس پہ آپ کی وہ بھی نہیں ہوتا، خمس بھی نہیں لگتا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں لگتی، کیونکہ وہ قابل استفادہ چیزوں میں ہے. یعنی آپ کے روزمرہ کے استعمال میں، تو جو چیز روزمرہ کے استعمال میں ہے تو اس پہ نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. اچھا، ہمارے فقہ حنفی کے نزدیک ایسا ہے، یہ جو سونا اور چاندی ہے یہ سمن ہے، تو یہ اس پہ بطور ہے پیسہ استعمال ہوتا تھا نا پچھلے زمانوں میں. ایسے ہی جس کے پاس بھی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، یہ استعمال نہیں ہو رہی. بنیادی کرنسی تو یہی ہوتی ہے. ہاں، کیونکہ یوں سمجھے پریس بانڈ ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کسی کو بھی پریس بانڈ دیتے ہیں، وہ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو وہ ایسا ہی ہے پیسہ. پھر تو بیچاری خواتین کو تو مفتی صاحب کے نظریے کے مطابق تو پھر بہت ساری قربانی خواتین کے لیے بہت زیادہ 7 تولے تو بچیوں کو ویسے ہی ڈال دیے. تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ خود جو خواتین ہیں ان کے اوپر جو قربانی ہے یہ کیا ہے؟ یعنی ان کے اوپر بھی واجب ہے یا مستحب ہے، کیا ہے یہ؟ نہیں، وہی صاحب نصاب اور وہی والی یعنی بات، خاتون قربانی کرے گی؟ خاتون کرے گی. اب دیکھیں وہ والی بات آ جاتی ہے، سربراہ ہے گھر کا، والد صاحب ہیں، یہ جو بھی ہے، مفتی صاحب نے کہا آپ اپنی انکم اپنے والد صاحب کو دیتے ہیں. صحیح. یا آپ اپنے گھر میں ایک چیز سرکل چلا رہے ہیں کہ جی گھر میں میں تھوڑا سا حصہ ڈالتی ہوں اور میں اپنی پیمنٹ دے دیتی ہوں، تو پھر میرے سرپرست ہیں وہ قربانی کر دیں تو کافی ہے. لیکن اگر میرا اپنا ایک نصاب ہے، میں گھر میں کوئی حصہ نہیں ڈال رہی، میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور میری اپنی انکم ہے، میرا اپنا گولڈ جو بھی چیزیں ہیں جو پڑی ہوئی ہیں، تو مجھ پہ الگ سے قربانی ہے اور مجھے وہ قربانی دینی ہے. یہ اکثر لوگ مکس کر دیتے ہیں، ایک گھر میں کما رہی ہوں، میرے بھائی کما رہے ہیں یا میری بہن کما رہی ہیں، سب اپنا اپنا کما رہے ہیں، اچھا خاصا کما رہے ہیں، تو اپنے اپنے حصے کی قربانی دینی چاہیے. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ابھی مفتی صاحب نے بھی کی، سب نے کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب قربانی طلب کی گئی ہے تو جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہے تم اس کو قربان کر دو. ہاں، یہ چیز بات ہو رہی ہے. تو کیا حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، ہم سب مل کے گھر والے
تھوڑی تھوڑی اپنی پسندیدہ، جیسے قابیل نے کیا، کیا لے کر آ گیا؟ پرانی گندم. قربانی قبول نہیں ہوئی. کیا چیز قبول ہوئی؟ جو سب سے بہترین چیز ہے. اسی طرح ہم بھی ہیں. جب ہم ہیلا سازیاں کرتے ہیں نا کہ ہم 4-5 لوگ ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیسے جمع کر کے تو ایک قربانی اچھی سے لے لیں. پھر آپ اچھا سا لیں جو پتہ چلے کہ ہاں جی سب کی طرف سے. اگر میں ایک ہی بکرا لے رہی ہوں یا بکری لے رہی ہوں کچھ بھی، اور اس میں ہم سب ہی جمع ہو گئے ہیں کہ یہ ہم سب کی طرف سے، تو خدا قبول نہیں کرتا ہے. مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ جی جتنے بال ہوتے ہیں جب آپ قربانی کرتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کو اجر ملتا ہے. تو کیسے اجر ملے گا جب ہماری نیت میں ہی ہم نے تو وہ 5 لوگوں کی طرح. ہاں تو یہ اجر لینا بڑا مشکل کام ہے. کاش ناظرین اس چیز پہ ایک دفعہ توجہ دیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا مفتی محمود صاحب، جو مفتی الہداد صاحب نے بات کہی کہ جو ہی آپ جانور ذبح کرتے ہیں اور جو ہی اس کا خون کا قطرہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ جو قربانی آپ نے دی ہے تو اس کا جو گوشت ہے اسے آپ 3 حصے کریں، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک اپنے عزیز و قارب دوستوں کے لیے رکھیں، اور ایک حصہ آپ غرباء کے لیے رکھیں. تو یہ کیا فلسفی ہے اور یہ کیسے؟ یہ مستحب ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 3 حصے آپ خود سے کر ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر جو حج کے لیے حاجی حضرات جاتے ہیں تو ان کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو دیکھ بھی نہیں پاتے. تو اگر آپ مقیم ہیں، کسی جگہ موجود ہیں، تو مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر دیے جائیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو شاید اسی موقع پر گوشت کھانے کی عیاشی کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر شریعت نے پابندی نہیں لگائی. آپ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو پریزرو بھی کر سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کو ایک ذی الحجہ سے لے کر دوسرے ذی الحجہ تک استعمال کرو. عربوں میں ایک خاص طریقہ ہوتا تھا اس کو پریزرو کرنے کے لیے، وہ اس کو خشک کر لیا جاتا ہے، کئی روایات میں بھی آتا ہے. لیکن بہتر بات یہ ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت اور مقصود چونکہ اللہ کی رضا ہی تھی تو لہذا کوشش کریں کہ فقراء مساکین ان میں اس کا گوشت پہنچے. ویسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو آپ فریز کرتے ہیں گوشت کو نا، یہ کچھ عرصے بعد یہ کوئی زیادہ بہتر نہیں ہوتا صحت کے حوالے سے. صحت نہیں ہوتا، ہاں بہتر نہیں ہوتا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ بعض صورتیں جو استثنائی صورتیں ہیں نا اس میں اللہ کی شریعت میں گنجائش رکھی گئی ہے. لیکن مستحب عمل یہ ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے، اس کے 3 حصے بنا دیے جائیں، اپنے لیے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، ضعفاء کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے. اور اس میں یہ ہے کہ ایک اجتماعیت کا شعور بھی پیدا ہو جاتا ہے، خبر گیری بھی ہو جاتی ہے، فقراء بھی ہو جاتی ہے، خوشی میں شامل، فقراء بھی جیسا کہ حضرت ہمارے خوشی میں شریک ہو. وہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا عورت ذبح کر سکتی ہے جانور قربانی کا؟ اگر قربانی کا جانور عورت کو آتا ہے تو وہ کر سکتی. لیکن ہمارے یہاں یہ بھی بڑا شوقیہ مسئلہ ہوتا ہے، مردوں کو بھی نہیں آتا. مطلب نہیں آتا. ذبیحہ کا مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا تھا ذبح ہوتی نہیں ہے. ذبح کے مسئلے جس کو آتے ہوں جو پراپر کسائی ہو. ہمارے ہاں تو بازاری کسائی بھی بہت آ جاتے ہیں نا، جن کو کچھ بھی کام نہیں ہوتا، عید کے دنوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو انہوں نے بھی ٹوکا اور چھریاں اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں. اگر ذبیحہ آپ کو آتی ہے، ذبح کر سکتے ہیں، آپ عورت ہیں، آپ خاتون ہیں، تو آپ خود ذبح کریں. بہت بہتر طریقہ کر، بالکل کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا ذبیحہ مکروہ ہوتا ہے. نہیں مکروہ ہوتا. کیوں؟ دیکھیے اللہ نے تو قربانی طلب کی ہے نا. دیکھیے کہا جاتا ہے صاحب ایسے ہی سبق صاحب، دیکھیں قربانی کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے اس کا فلسفہ سمجھے. رب کی رضا کو پانے کا ذریعہ، رب کی محبت کو پانے کا ذریعہ. اب رب کی محبت پانے کے لیے میں کہوں جی یہ میں تحفہ ہے، یہ پلیز آپ اپنے ہاتھ سے دے دیں. صحیح. اس چیز کو نیو جنریشن اکثر نہیں سمجھ پاتی ہے. آپ کا تحفہ ہے نا، آپ خود دیں گے. تو اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ کی ہمت ہے، ایک خاتون میں اتنی جرت ہے کہ وہ ایک جانور کو ذبح بہت اچھے طریقے سے شرعی انداز میں کر سکتے تو کریں. مطلب یہ سیکھنے کا کام ہے. اگر آپ نے سیکھ لیا کے لیے بھی ہے، اس کو نہیں آتا. بسا اوقات آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کسائیوں میں بھی جانچ پڑتال بہت ضروری ہے. مسلم کسائی ہو، مسلمان ہو، اگر وہ نان مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کے لیے تو مسئلہ ہوگا، اس کی ذبیحہ حلال ہی نہیں ہوگی. اچھا ویسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب قربانی ہوتی ہے تو جو قربانی دے رہا ہوتا ہے تو وہ جو انیشل وہ جو ہوتا ہے نا جو کام ہوتا ہے، یعنی چھری پھیرنا، تو وہ خود کر لیتا ہے.
اس کے بعد باقی کام کسائی کے حوالے صحیح، کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، یعنی آپ نے ایک سٹارٹ کر لیے، لیکن آپ کو طریقہ زیادہ ہے نہیں اس آتا، کا. بسم اللہ اللہ اکبر ہاں، کر لیکن دیتا ہے بسم بسم اللہ. اللہ آپ نے آپ کر نے لیا، چھری چلا دی، چھری بس چلا آپ کی دی. طرف سے ہو گیا. ہو گیا، تو باقی آپ جو بھی کریں اصل اس کو. تو نیت جب آپ نے کر لی قربانی آپ کی قبول ہو گئی. یہ جو قربانی ہاتھ سے کرنا ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم. سنت کو حاصل یہ سنت کو کرنا. وہاں آپ نے- تو ان کی ایک ادا ہمارے لیے ایک نمونہ حیات ہے نا. صحیح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر صحیح سکتے؟ صحیح تو ضرور کریں جس کو طریقہ آئے کرنے کا. صحیح. تو بہت بہت شکریہ آپ کا، اور بہت ہی اچھی اور بڑی علمی گفتگو ہوئی، اور لازمی ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے استفادہ کیا اس گفتگو سے، اور بہت ہی اہم پوائنٹ آج کلیئر ہو گئے. اور خصوصاً یہ کہ خاتون صاحب استطاعت ہے تو جس طرح مرد صاحب استطاعت ہے وہ خود قربانی کرے گا، اسی طرح وہ ذبیحہ بھی کر سکتی ہے. اور یہ جو لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ ان کا ذبیحہ مکروہ ہوتا ہے، یہ سراسر غلط بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح خاتون کھانا بنا سکتی ہے اس طرح مرد بھی کھانا بنا سکتا ہے، تو وہ کوئی اس طرح کا وہ نہیں. تو بہت لاسٹ بہت پوائنٹ آپ کا زیادہ اچھا تھا. ہاں بالکل. تو بہت شکریہ خانم بطول صاحبہ، مفتی العداد شاہد صاحب، مفتی محمود الحسن صاحب. ناظرین آج آپ نے گفتگو سنی، اور یہ قربانی کے حوالے سے بہت ہی اہم چیزیں ہیں. آپ جو بھی کام کرتے ہیں کوشش کریں کہ علماء کرام کے پاس جائیں، ان سے پوچھ لیں، یا کم از کم جس طرح ہم اپنے پروگراموں کے اندر مختلف اسکول آف تھاٹ کے جو علماء کرام ہیں، تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ جس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں تو وہ جو عالم بات کر رہے ہیں اس بات کو سن لیں. اور اکثر باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مشترک باتیں ہوتی ہیں اور کوئی اس میں اختلاف والی بات نہیں ہوتی. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آپ کی عبادات کو قبول فرمائے. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.